اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر آئی ان کے پاس، جاءت آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما ان دونوں میں سے ایک۔ پیچھے واقعہ ہم نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں لوگ پانی پلا رہے تھے، دو لڑکیاں تھیں جو پیچھے ٹھہری ہوئی تھیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کی بکریوں کو پانی انہوں نے پلا دیا۔ اب انہوں نے جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک نوجوان تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے آؤ، کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے تاکہ ہم اس کا صلہ دیں۔ تو پھر ایک کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے آؤ۔ وجاءت آئی ان کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی کھانا نہیں، مجھے خیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر دی۔ آئی اس کے پاس ان میں سے ایک، تمشی جو چل رہی تھی علی استحیاء، حیا کی چال۔ ٹھیک ہے، آج بھی اگر باہر نکلنا پڑ جائے ہماری ماؤں بہنوں کو تو ان کے لیے نمونہ کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی چال، بے حیائی کی چال نہ چلیں کہ ان کا پردہ بھی مکمل نہ ہو، بال بھی بکھرے ہوئے ہوں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں، بلکہ ایسی حیا والی چال چلیں۔ کیسی حیا والی چال تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حیا کی چال چل کے آئی، وہ ایسے چل رہی تھی جیسے حیا کی چال چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قالت، اور وہ کہنے لگی، ان ابی، بے شک میرا ابو، یدعوک، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اب پھر بھی حال احوال نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کہا؟ میرا ابو بلا رہا ہے آپ کو۔ اس سے یہ معلوم ہو ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، بات کر سکتے ہیں غیر محرم سے، اور ہماری شریعت میں بھی ہے نا، آگے پڑھیں گے ہم سورہ احزاب میں کہ بات کرنی پڑ جائے من وراء حجاب تو پردے کے پیچھے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بات کی، اور اس بات میں کیا جتنا بات کرنی اتنی کرو، حال احوال گپ شپ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے تو گپ شپ نہیں لگائی نا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، آگے پورا حال شعیب علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے، قالت، وہ کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرا ابو آپ کو بلا رہا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ اجر دے آپ کو، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، وہ اس کی مزدوری آپ کو دینا چاہتا ہے۔ فلما جاءہ، پھر جب آئے وہ اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا اس پر پورا واقعہ۔ اب حال احوال یہاں سنائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ابو کو جا کر پورا حال بتایا۔ قال لا تخف، تو وہ کہنے لگے لا تخف، نہ ڈر، نجوتا، تو نجات پا گیا ہے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، تو اب ظالم قوم سے آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے فرعون ہے، ان کا بندہ مجھ سے قتل ہو گیا اور وہ ظلم کرتے ہیں ہم پر، تو انہوں نے کہا کہ اب ڈرنا نہیں، ظالم قوم سے تو آ گیا ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ مدین کا علاقہ ہے، یہاں اس فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ قالت احداہما، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، اب دو بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک نے کیا کہا، یا ابت استاجرہ، اے بجان اس کو مزدور رکھ لیں، ان خیرہ، بے شک یہ بہتر ہے، من استاجرتا، جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے۔ وہ بھی پہلے شاید ڈھونڈ رہے ہوں کوئی مزدور کہ اگر آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں تو ہم تو تھک گئی ہیں، بکریاں نہیں ہیں ہم سے چرائی جاتی ہیں، تو اس کو آپ مزدور رکھ لیں۔ من استاجرت القوی، یہ قوی بھی ہے، الامین، اور امانت دار بھی ہے۔ یہ قوی کس لیے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ 10 بندے وہ اٹھاتے تھے کنویں کے اوپر سے پتھر، تو انہوں نے اکیلے اٹھا لیا۔ تو اور امین اس لیے کہا کہ امانت والا بھی ہے، کہ جب یہ آ رہے تھے نا واپس، راستہ دیکھا ہوا تھا اس لڑکی نے، بیٹی نے، وہ آگے آگے چل رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے، تو ہوا سے نا ان کی چادر اٹھتی تھی، پیچھے پنڈلیاں ان کی، پاؤں پنڈلیاں ان کی ظاہر ہوتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے آئیں تاکہ آپ کے جسم پر میری نظر نہ پڑے، اور اگر راستے میں کہیں مڑنا ہو تو پتھر اٹھا کے آپ پھینک دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ تو اس لیے کہا کہ امانت والا بھی ہے، بڑا دل میں تقوی بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، اسی کو ہی آپ مزدور رکھ لیں اگر آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں۔ قال انی ارید، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا میں چاہتا ہوں ان کی حقا، کہ میں نکاح کر دوں۔ آپ پھر ایسے تو غیر محرم کو نہیں رکھنا نا گھر میں، جوان بیٹی ہیں اور غیر محرم کیسے رہے گا، میں چاہتا ہوں کہ ایک کا نکاح کر دوں آپ سے، ابنتیہ ہاتین، ان دونوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، الا ان تأجرنی، اس بات پر کہ آپ مزدوری کریں گے میری، 8 حجج، 8 سال آپ بکریاں چرائیں، اس کے بدلے میں یہ 8 سال بکریاں چرانا کیا ہوگا، حق مہر ہوگا، تو مزدوری بھی حق مہر بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 سال مکمل کر لیں گے، فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ آپ کی طرف سے اضافہ ہوگا، وَمَا أُرِيدُ، اور نہیں میں چاہوں گا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، آپ پر مشقت ڈالوں، کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا، آپ جب بیٹی دے دی تو آپ بیٹے بن جائیں گے، کوئی مشقت نہیں ہوگی، تو آپ نے
8 سال جو ہے وہ اس کے بدلے میں بکریاں چرانی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دیکھیں اپنی پاک دامنی کے لیے، اپنے آپ کو شہوت سے بچانے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے 8 سال مزدوری کی ہے، ٹھیک ہے نا، 8 سال مزدوری کی ہے، نکاح کیا ہے، تاکہ گناہ سے تو بچے نا، چاہے مزدوری بھی کرنی پڑے گناہ نہ کریں۔ انشاءاللہ ستجدنی آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ قال ذالک بینی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے درمیان اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا، ایام الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو ان سا میں چاہوں گا پوری کروں گا، قضی تو میں پورا کروں گا، فلا عدوان علیہ، نہیں کوئی ہوگی زیادتی مجھ پر، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگران ہے۔